ویلکم بیک ناظرین. ٹائم کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اور 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال پوچھے تو باقی سوال ہم کل لیں گے. ہمارے ساتھ نثار احمد صاحب نے ایک سوال پوچھا تھا کہ والدین کبھی کبھی گھر میں جھوٹ نہیں بولتے لیکن ان کے دوست بولتے ہیں بچوں کے, تو کیا ماحول کے اثر سے بچہ جھوٹ بولنا سیکھتا ہے؟ دیکھیں, والدین کے بعد بچہ سب سے زیادہ اٹیچ جو ہوتا ہے وہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک. اگر بچے کی شخصیت کو اتنی پختگی اور اتنی طاقت دی ہے سچائی کی اپنے گھر میں, تو اور بچے کو ایکسیپٹنس ہے کہ میں کچھ بھی کروں میرے ماں باپ مجھے ایکسیپٹ کریں گے, وہ بچہ دوستوں میں جانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لے گا, کیونکہ یہاں گھر پہ اس کو نہیں ملتی ایکسیپٹنس. تو وہ پھر جب دوستوں میں جاتا ہے وہاں اس کو ایکسیپٹنس ملتی ہے. جب ایکسیپٹنس ملتی ہے تو ڈرگس کی طرف بھی جائے گا, غلط کام بھی کرے گا, دوستوں کی کمپنی میں بھی جائے گا, کیونکہ وہاں اسے اپنائیت کا احسان ہے, بلونگنگ کا احسان ہے, احساس ہے, گھر پہ نہیں ہے. تو گھر کا ماحول ایسا کرے کہ آپ کے بچے آپ سے جو چاہیں شیئر کر سکتے ہیں, ان کو ٹوکے نہ, روکے نہ, سنے بات, غلطی بھی کیے اس وقت کبھی بھی ڈانٹے نہ, تھوڑا دیر ویٹ کرے, جب کچھ دیر کے بعد آپ کو لگے کہ بچہ اب شرمندگی اس کے ذہن سے نکل گئی ہے, کمفرٹیبل ہے, اس وقت آپ اس سے بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال تھا, جو لوگ ادھار لیتے ہیں 2 مہینے کے لیے 2 سال تک نہیں چکاتے, وہ کیا ہوتے ہیں, جھوٹ ہوتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ مومن جو ہے نا, ایک دفعہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالتا اس کے بعد دوسری ورنہ نہیں جانتا. جس شخص نے آپ سے یہ کہا ہو تو ہمیں نہیں پتا اس کی نیت کیا ہو سکتا ہے, واقعی اس کی نیت 2 مہینے کی ہو یا جھوٹ دھوکہ دیا ہو, تو اب ہمیں یہ نہیں پتا. مگر نارملی اگر اس شخص کی نیت خراب تھی, اس کا مطلب اس نے دھوکہ دیا اور آپ بہت بڑے بیوقوف ہیں جو آپ نے اس کی بات پہ یقین کیا. ایک دفعہ کسی شخص سے چوٹ کھا لیں یا کاروبار میں کہیں سے چوٹ کھا لیں, دوسری دفعہ احتیاط کے ساتھ لین دین کریں. اسلام عقل کا درس دیتا ہے. عقل صرف انیشلی جب آپ ایمان لاتے ہیں تو غیب پر لاتے ہیں, باقی تمام کی تمام پوری آپ کا دین لاجک پہ بیسڈ ہے, پورا لاجک پہ بیسڈ ہے. اچھا, جو ایک سنا نے سوال پوچھا تھا کہ لوگ آپ سے اکثر پرسنل لائف کے بارے میں بہت اسپیشلی پاکستان کے اندر بہت بلنٹ ہو کے سوال پوچھ لیتے ہیں, اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر دیٹ ٹائم واٹ شوڈ یو ڈو؟ ڈیپینڈ کرتا ہے پوچھنے والے کے ساتھ رشتہ کیا آپ کا. ٹھیک ہے. اگر کوئی پارٹی کے اندر یا کسی محفل میں کوئی شخص پوچھتا ہے تو آپ کہیں گے جی اٹس نن آف یور بزنس. گورا ہمیشہ بڑا صاف کہہ دیتا ہے مائنڈ یور اون بزنس. ہم ذرا شرماتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں فیئر آف ریجیکشن بہت ہے, اور کوشش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کریں سوشلی, تو ہم بعض دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ جھوٹ نہ بولیں. اگر آپ کو سچ نہیں بولنا تو آپ کسی طرح ٹال دیں اس چیز کو, جھوٹ کو نہ بولیں. ٹالنا پھر بھی کسی نہ کسی حد تک چل سکتا ہے, جھوٹ نہ بولیں. اور ویسے بھی کسی سے, آج کا وقت ویسے ہی ختم ہو رہا ہے تو تھوڑی سی بات کر کے ڈاکٹر موئز کے پاس جاتے ہیں, کہ ویسے بھی کسی سے اتنے پرسنل سوال بلنٹلی نہ پوچھا کریں, کیونکہ کوئی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوتا اپنی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کرنا. اگر آپ کو نہیں دینا جواب تو سمپلی دیر از اے سمپل یو ہیو, آپ کو اپنے رائٹس پتہ ہونے چاہیے. آپ کا اپنا رائٹ ہے کہ اپنی پرسنل لائف کسی سے شیئر کریں یا نہ کریں. جسٹ ٹیل دیم آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیئر اٹ, اور دس از سم تھنگ ویری پرسنل, آئی کانٹ شیئر اٹ. بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ, کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لحاظ مروت میں کافی جھوٹ بول جاتے ہیں. تو یہ لحاظ مروت کے اندر جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے. آپ لحاظ مروت کے اندر بھی آرام سے تمیز سے اپنی بات سچائی کے دائرے میں رہتے رہتے بتا سکتے ہیں اگلے بندے کو کہ جی یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. لحاظ مروت میں جھوٹ بولنا صحیح بات نہیں ہوتی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ, آپ کا اسٹوڈنٹ, آپ کا پڑوسی, آپ کا محلے دار کوئی جھوٹ نہ بولے, تو سب سے پہلے آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں, ایک مثال بنے. تو جب آپ مثال بنیں گے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے, تو وہ بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے. کل آپ سے ہوگی ملاقات, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اینڈ اوور ٹو یو. شکریہ بیٹا, ہم کوشش کریں گے. بہت سارے سوال ہیں, بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے, اور مجھے ایک چیز پہ حیرت ہوتی ہے, میں ابھی بریک میں عروج سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارے کالرز بڑے انٹیلیجنٹ سوال پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو اس پروگرام کو متواتر دیکھ رہا ہے کچھ عرصے سے, اس کے مائنڈ کے اندر جو ڈائمینشنز ہیں, جو کھڑکیاں اور جو دروازے, وہ اتنے کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ اب سوچنے کا نیا زاویہ, سوچنے کا نیا انداز, پرسیپشنز نئے نئے ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو جتنی گہرائی میں انسان جاتا ہے, جب سوال پوچھتا ہے تو وہ سوال بھی اتنا گہرا ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے آپ ایسے سوال پوچھیں جو سطحی نہ ہو, گہرے سوال ہو. جھوٹ کے حوالے سے آج جو میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہم میں سے اکثر نے یہ واقعہ سنا ہوگا, اور یہ سچا واقعہ ہے, اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جھوٹ نہ بولنے سے انسان کتنی اور برائیوں سے بچ سکتا ہے. کہتے ہیں جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے. ہر چیز کی ابتدا, ہر بری چیز کی ابتدا جھوٹ کے بعد شروع ہوتی ہے. جس نے جھوٹ بولنا شروع کیا, وہ اپنے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے, اپنی بات پر قائم رہنے کے لیے وہ اور بہت سارے غلط حرکت کرے گا اور بہت سارے جھوٹ بولے گا. ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آقا میرے اندر بہت ساری بری عادتیں ہیں, بہت ساری برائیاں ہیں, کوئی ایک بتا دیں, میں وہ چھوڑنے کو تیار ہوں. سب ایک ساتھ نہیں چھوٹ سکتی.
کوئی ایسی ایک بتا دے کہ جو بہت ضروری ہو کہ میں چھوڑوں جس کو. تو آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کیا ہے؟ ان میں سے اس نے کہا جھوٹ بھی بولتا ہوں میں. بہت ساری عادتوں میں کہا، بری عادتوں میں تو جھوٹ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک کام کرو، مجھ سے عہد کرو کہ تم آج سے جھوٹ نہیں بولو گے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عہد کر دیا کہ میں آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا. محفل مصطفیٰ سے وہ چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے. رات ہوئی، بہت سارے برے کام کرتا تھا یہ شخص. اٹھا آدھی رات کو، چور بھی تھا، چوری بھی کرتا تھا. چوری کی نیت سے نکلا گھر سے باہر. جس جگہ اسے چوری کرنی تھی جاتے جاتے اسے خیال آیا کہ میں چوری کرنے تو جا رہا ہوں، کل میں دربار مصطفیٰ میں جاؤں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سوال پوچھا کہ تم رات کو کل کہاں تھے یا تم نے کیا کیا، تو میں نے تو عہد کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں ان سے کیسے کہوں گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ تو میرے نبی کا دل کیسا دکھے گا کہ میں نے چوری کی ہے؟ ذہن میں ایک جنگ جاری رہی. چونکہ وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا کہ سچ بولوں گا، اس سچ بولنے کی طاقت کی نیت نے ہی اتنا بڑا کام کیا کہ وہ واپس اپنے گھر کو چلا گیا. خیر جی، سو گیا. دوسرے دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، بیٹھے بات چیت کی اور واپس وہ اپنے گھر چلا گیا. دوسری رات شراب پینے کی بھی عادت تھی، شراب نوشی کی بھی عادت تھی. دوستوں کی محفل تھی، اس کی طرف گیا کہ جا کے دوستوں کے ساتھ شراب پیوں گا، میں نوشی کروں گا. راستے میں پھر خیال آیا کہ اگر کل میں بارگاہ رسالت میں پہنچا اور پوچھ لیا کہ تم رات کو کل کہاں تھے تو میں جھوٹ کیسے کہوں گا؟ میں کیسے کہوں گا میں شراب پینے گیا تھا یا میں نے شراب پی ہے؟ میں اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں نے عہد کیا ہے. پھر گھر کی طرف پلٹا. قصہ مختصر یہ ناظرین کہ اس ایک سچ کی طاقت، نیت کی طاقت، ابھی سچ نہیں بولا، سچ بولنے کی نیت جو کی اور عہد کیا کہ میں سچ بولوں گا، اس کے اندر آپ طاقت دیکھیں کہ اس نے کتنی اور برائیوں سے اس شخص کو بچا لیا اور وہ شخص پورا ٹرانسفارم ہو گیا، پورا چینج ہو گیا. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ایک جملہ آیا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے، عہد کرو، یہ جملہ بہت کافی تھا. اگر ہم عہد کر لیں کہ اگر ہم اپنی کوشش کریں، پوری انسان میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوشش کریں گے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، تو شاید ہماری زندگی میں بہت ساری برائیوں سے، برے کاموں سے ہم بچ سکتے. اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، اس پہ کل بات کریں گے اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے، توفیق دے کہ خوشیاں آپ دوسروں میں بانٹیں. پاکستان پائندہ باد.